بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز میں میچ کالم اے ود بی کا جو سٹرکچر ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سٹرکچر کا جو ہے آج ایپیسوڈ نمبر 7 ہے۔ ویورز، یہ والی سیریز مقابلے کے امتحانات کے لیے موضوع ہے۔ اس کا جو فارمیٹ ہے بہت سمپل سا ہے۔ تو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ تو فارمیٹ یہ ہے کہ کالم اے ہے، کالم بی ہے اور کالم سی ہے۔ پہلے کالم اے اور کالم سی کو ہم فل کرتے ہیں۔ جیسے آج کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ کون سا دریا کس سمندر میں گرتا ہے۔ جتنے بھی دریا ہیں، پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، دنیا میں مختلف دریا ہیں، وہ کسی نہ کسی بڑے سمندر میں گرتے ہیں، اور بڑے سمندر میں گرنے سے پہلے وہ کسی اور سمندر میں بھی گرتے ہیں۔ جیسے کہ سپوز میں کہتا ہوں کہ جی نائل ہے، یعنی دریائے نیل جو ہے وہ، اس کے سامنے ایک غلط آپشن رکھی گئی ہے، بے آف بنگال جو ہے وہ انڈین اوشن کا ہے۔ اب کوئی دریا جو ہے وہ بے آف بنگال میں گرتے ہیں، لیکن بے آف بنگال بذات خود جو ہے وہ انڈین اوشن کا جو ہے وہ ایک پارٹ ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے مسیسپی، عربین سی انڈین اوشن ہے۔ عربین اوشن بھی جو ہے وہ، عربین سی جو ہے وہ بھی انڈین اوشن کا پارٹ ہے۔ گنگا جو ہے اس کے سامنے اٹلانٹک اوشن ہے۔ اسی طرح انڈس ہے، اس کے سامنے میڈیٹرینین سی بھی جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن کا ایک پارٹ ہے۔ اور ایمیزون کے سامنے ہے گلف آف میکسیکو۔ گلف آف میکسیکو بھی ایک واٹر باڈی ہے، لیکن وہ بھی ایک اٹلانٹک اوشن کا ہی ایک آرم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سٹرکچر یہ ہے کہ کالم اے اور کالم سی میں آپس میں مس میچ ہیں۔ دریائے نیل جو ہے، پہلا نائل ریور جو ہے وہ بے آف بنگال میں تو نہیں گرتا، تو بے آف بنگال ادھر انڈیا کی جانب ہے، ایسٹ میں ہے یہ جو ہے۔ تو اب آپ نے اس کی جیوگرافی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے، کالموں کو میچ کرنا ہے۔ یعنی اب کالم بی جو ہے وہ ایمٹی ہے، کالم اے کو کالم بی کے ساتھ میچ کرنا ہے، کالم سی کے ساتھ اس کی مس میچ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ دریائے نیل جو ہے وہ ہے میڈیٹرینین میں گرتا ہے۔ جب آپ میڈیٹرینین سی اور اوشن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سی جو ہے وہ اوشن کا ہی ایک جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، تو میڈیٹرینین جو ہے وہ ایک حصہ ہے، سمندر ہے، سی ہے، لیکن اس کا جو بگر پارٹ ہے وہ اٹلانٹک اوشن ہے۔ تو دریائے نیل جو ہے وہ میڈیٹرینین میں جا کے گرتا ہے، اور میڈیٹرینین آفٹر آل اٹلانٹک کا جو ہے وہ پارٹ ہے جو پہلے میں نے لکھا ہوا ہے، بیسیکلی گرتا وہاں پہ ہے، لیکن وہ اگر کہا جائے کہ جی دریائے نیل جو ہے وہ میڈیٹرینین میں نہیں بلکہ اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میڈیٹرینین میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹلانٹک اوشن ہی اس کا پارٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دریائے نیل یہ کہاں پہ بہتا ہے۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے، کئی ملکوں سے ہوگے، مصر میں آتا ہے، اور اس کو مصر گفٹ آف ایجپٹ یعنی دریائے نیل کو تحفہ نیل بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ دریا ہے مسیسپی جو ہے یہ نارتھ امریکہ کا جو ہے وہ دریا ہے، امریکہ کا دریا ہے، امریکہ کا سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ لانگسٹ ریور ہے۔ تو یہ مسیسپی جو ہے وہ گرتا ہے جی۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ گلف آف میکسیکو میں گرتا ہے۔ اب گلف آف میکسیکو جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن کی اوپر ہے، لیکن گلف جو ہے وہ پانی کا وہ حصہ جو کہ ہے اٹلانٹک کا حصہ ہے، لیکن یہ مسیسپی جو ہے وہ گرتی جو ہے، اس کا دریا جو ہے پانی جو ہے وہ گلف آف میکسیکو میں جاتا ہے، لیکن گلف آف میکسیکو جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن کا ایک آرم ہے۔ اسی طرح دریائے گنگا جو ہے یہ اب انڈیا کا جو دریا ہے۔ اب انڈیا کا دریا جو ہے وہ کیونکہ انڈیا کو اٹلانٹک اوشن کا جو ساحل ہے نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے کہ پہلا اور دوسرا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن گنگا جو ہے وہ عربین سی کی طرف نہیں بلکہ ادھر بے آف بنگال کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ ہوتا ہے، تو یہ بے آف بنگال میں گرتا ہے۔ بے آف بنگال اب انڈین اوشن کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے جی انڈس اور ایمیزون۔ تو یہاں پہ بات کلیئر ہے، انڈس پاکستان کا قومی دریا بھی ہے،
اب یہ اٹلانٹک اوشن تو پاکستان کے ساتھ لگتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربین سی انڈین اوشن کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، تو یہ عربین سی میں گرتا ہے دریائے سندھ. انڈس ریور جو ہے وہ کہاں پہ اس کا ماؤتھ ہے یا ایمٹی ہوتا ہے؟ عربین سی میں، اور عربین سی جو ہے وہ از اے پارٹ آف انڈین اوشن. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ سی جو ہے وہ اوشن کا ایک حصہ ہوتا ہے. اب رہ گیا آخری اور آخری، ادھر ایمیزون ہے اور ادھر اٹلانٹک اوشن ہے. لیکن ایمیزون کا جواب دینے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایمیزون دنیا کا سیکنڈ لانگسٹ اور فرسٹ لارجسٹ بائی والیوم ہے. یہ ایمیزون جو ہے وہ اینڈ پہ جو ہے نا وہ اس کا سارا زیادہ حصہ جو ہے نا وہ برازیل میں ہے. تو یہ اٹلانٹک اوشن میں ہی گرتا ہے. جواب آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے، لیکن کسی اور جواب کو سوال کا جواب دینے کے لیے کہ بھئی ایمیزون جو ہے وہ سیکنڈ لانگسٹ ریور ہے، ورلڈ لارجسٹ ریور بائی والیوم ہے، بائی ڈسچارج آف والیوم ہے، واٹر ہے. لیکن یہ اس کا جو ختم ہونے والی پوزیشن ہے جہاں پہ یہ جا کے گرتا ہے، ملتا ہے سمندر کو، تو وہ ملتا ہے اٹلانٹک اوشن کو. تو اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا اٹلانٹک اوشن. ویورز یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ کالموں کو ملانا، یہ فل ان دا بلینکس، یہ ٹرو فالس، یہ ایم سی کیوز، ملٹیپل چوائس، یہ جو ہے وہ ٹپس دینے، یہ مطلب جو بھی چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں یہی میتھڈ آپ انگلش میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں انگلش میں بھی سیم اسی طرح کی سیریز لا رہا ہوں. جو بھی جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو ایکسرسائز اتنی ایکسٹینسو ہونی چاہیے، اتنی ایکسٹینسو کہ چھوٹی ہو لیکن پائیدار ہو، اور ایسی ہو پائیدار کہ جس کو کرنے کے بعد ذہن میں چیزیں آ جائیں. کیونکہ میں نے جیسے اب دیکھیں سپوز جیسے میں نے ابھی بولا کہ مسیسپی گلف آف میکسیکو ہے، تو گلف آف میکسیکو جب ذہن میں آئے تو آپ کے ذہن میں وہ 6 ریاستیں بھی آ جانی چاہیے امریکہ کی جو کہ گلف آف میکسیکو پہ ہیں. مسیسپی کا ذہن میں آ جائے تو آپ کے ذہن میں وہ بھی خیال آ جانا چاہیے کہ مسیسپی میں کون سا سمندر اس کو آگے ملتا ہے. ریور میزوری جو کہ امریکہ کا لانگسٹ ریور ہے. یعنی مسیسپی کا خیال آتے وقت آپ کے ذہن میں وہ ریاستیں بھی آ جانی چاہیے جنوں سے یہ ہوتا ہوا گلف آف میکسیکو میں آگے یہ گرتا ہے. مسیسپی کا جب آپ ذہن میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں اس کی لینتھ آ جانی چاہیے، اس میں ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ کون سی امریکن ریاست جو ہے وہ اس میں زیادہ لمبائی میں یہ موجود ہے یا زیادہ مقدار پانی کی اس کی موجود ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے نالج کو، یہی میتھڈ انگلش میں، یہی میتھڈ میتھمیٹکس میں، یہی میتھڈ فزکس کیمسٹری میں آپ جب اپلائی کریں گے ان کو نالج کو بیسیکلی یہ نالج کا ارینجمنٹ ہے. ایک نالج کو کہ بھئی ایک کسی نے آپ کو نالج کو کی جو ہے وہ ادھر ادھر رینڈملی کر کے دے دیا کہ بھئی اس کو آپ صحیح کرو. تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ بیسیکلی وہی چیز ہے، چاہے وہ انگلش کی ہو، چاہے وہ جی کے کی ہو، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کی ہو. اس کو کرنے کے بعد اس میں آپ کو اتنا کمانڈ آ جانی چاہیے کہ آفٹر جب اس کی کوئی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے تو آپ کو وہ چیزوں کو آپ کو اس کے اوپر گرپ آ جائے.